خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت پشت اس کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. آمین. آج جو ہے وہ سیلیبریشن کا ڈے ہے اور آج جو ہے وہ گڈ فرائیڈے کا دن ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ گڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے. گڈ کا مطلب ہوتا ہے اٹ از ایکچولی اے مسٹیریس بیلنس بٹوین گڈ اینڈ بیڈ. تو جب میں نے اس کو گڈ فرائیڈے کے ساتھ دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ یسوع مسیح نے بیڈ اور ایول کے اوپر ہی تو گڈ کیا ہے، اس لیے تو آج گڈ فرائیڈے ہے. زوردار تالیاں بجائیں گے مسیح کے گڈ کام کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم اس کلمے کی طرف جائیں، ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اس وقت کی سچویشن کیا تھی. ہم جانتے کہ جب مسیح خداوند کو مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو پہلے کے حالات تھے نا، وہ سارے کے سارے مسیح کے جو تھے نا خلاف تھے. اور وہ جو سارے لوگ جو تھے جو مسیح کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، جو مسیح کے معجزات کو دیکھتے بھی تھے، جو مسیح کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے ہوشنا کے نعرے لگا کے اس کو استقبال بھی کر رہے تھے، کپڑے بچھا کر اس کو ویلکم کر رہے تھے، مسیحا یا بادشاہ کے طور پر اس کو قبول کر رہے تھے. اور اب وہی لوگ وہاں پہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سلیب دو، اس کو سلیب دو. اگر ہم سردار کاہنوں کو دیکھ لیں یا فقیوں یا فریسیوں کو دیکھ لیں تو وہ بھی مسلسل مسیح پہ ایسی آنکھیں لگائے ہوئے ہیں کہ کب اس کے منہ سے کوئی کفر نکلے تو ہم اس کو بلاسفیمی کے کیس میں پھنسائیں. لیکن مسیح یا مصلوب کی آپ شخصیت کو یہاں پر دیکھیے گا ذرا، ہمیں واضح طور پر نظر آتی کہ مسیح نے کہا کہ کون ہے تم میں سے کہ آج کے دن مجھ پہ گناہ ثابت کر دے. اس میں مسیح نے کوسچن ریز کر دیا بڑی جماعت کے لیے. اگر ہم پینتوس پلاطوس کو دیکھ لیں اس وقت کے حالات میں، تو وہ بھی ایک سیاستدان تھا، ہی واز اے پولیٹیشین. اور اس کی بیوی نے اس کو کہہ دیا تھا کہ بھائی ایسے نہیں کرنا، اور اس نے بھی اپنے ہاتھ دھو کر وہاں سے نکل گیا. اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں سارے کے سارے مسیح کے نیگیٹو سائڈ بھی جا رہے ہیں، مسیح کے خلاف بھی جا رہے ہیں. اگر ہم شاگردوں کی بات کر لیں تو شاگردوں میں سے بھی ایک شخص نے خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر بھیج دیا. اب آپ ماحول دیکھیں، انوائرمنٹ دیکھیں، اپنے ذہن میں تصور بنائیں کہ کیسے کا ہو چکا ہے کہ ناؤ ایوری بڈی از اگینسٹ ہم. مسیح خداوند کو موت دی جا رہی ہے، اور موت جو تھی وہ صلیبی موت تھی. صلیبی موت جو ہوتی تھی اس وقت سب سے لعنتی موت ہوتی تھی، اور یہ ایسی لعنتی موت تھی اس کو دی جاتی تھی کہ جو موسٹ وانٹڈ کرمنل ہو اس وقت کا، جو اس وقت کا سب سے بدکار شخص ہو، اور وہ یسوع مسیح کو صلیبی موت، لعنتی موت دے رہے تھے. گلتیوں کے خط اس کے تیسرے باب میں پولس رسول جو خدا کا بندہ، اس نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا گیا ہے لکھا ہے کہ وہ لعنتی ہے، اور لکھا یہ بھی ہے کہ مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا تاکہ میں اور آپ ابلیس کی لعنت سے آزاد ہو سکے. اور مسیح کا کردار اب یہاں پہ دیکھیے گا، مسیح ایک طرف ہیں، لوگ ایک سائڈ پر ہیں. اس وقت کی حکومت بھی ایک سائڈ پر ہے، کوئی تماچا مارتا ہے اس کے منہ پر اور کہتا ہے بھائی نبوت تو کر کے دکھا. کوئی منہ پر تھوک رہا ہے مسیح کو، کوئی اس کی پیٹھ پر مار رہا ہے، کوئی اس کے اوپر کوڑوں کی برسات کر رہا ہے. لیکن تیرے لیے اور میرے لیے مسیح یہاں پر مصلوب ہو رہا ہے. تیرے لیے اور میرے لیے مسیح کے ہاتھوں پر کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، اس کے پیروں پہ کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، اس کی حد کی تازگیری کی جا رہی ہے، مسیح کو گالیاں دی جا رہی ہیں. لوگ وہاں پر کراہیت سے بھرے ہوئے، لوگ توقع کر رہے ہیں کہ یہ منہ سے کفر بکے، یہ منہ سے کوئی گالی گلوچ بکے. لیکن آپ کے اور میرے مسیح کے مبارک منہ سے صرف اور صرف کیا نکلے؟ صلیبی کلمات نکلے. یہ جو صلیبی موت جو یسوع کو صلیب پر دی گئی، اس موت نے ایک نئے عہد کی اوپننگ ہمارے لیے کر دی ہے. نیا عہد جو ہے یہ ایک راستہ ہے، ایک کووننٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک نئی آغاز کی شروعات ہے جو ایک عظیم وعدہ اور خدا کا قانونی رشتہ بھی کہلاتا ہے. اگر ہم عبرانی زبان میں دیکھیں تو عہد کو کہتے ہیں بیریٹ، اور اگر ہم گریک میں دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں ڈیاٹیک. اس کا مطلب ہے ٹو کٹ سم تھنگ. پرانے عہد میں کیا ہوتا تھا؟ بیچ میں ایک جانور رکھا جاتا تھا اور دو پارٹیز کے بیچ میں اس جانور کو ذبح کر کے عہد کو باندھا جاتا کہ اب سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے میرے اور آپ کے یسوع نے یہی تو کیا ہے. وہ بیچ میں آ گیا تاکہ خدا کا اور ہمارا راستہ بحال ہو جائے. And he God cutted himself on صلیب تاکہ میں اور آپ مخلصی اور رہائی پائے جائے. پہلا کرنتھیوں پہلا باب 18 آیت کہتی کیونکہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کا بھی بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کا کہ خدا کی قدرت ہے. میں سمجھتا ہوں صلیب کا پیغام جب انسان کو دو سائڈوں پہ کھڑا کر دیتا، ایک نجات یافتہ
اور ایک جو ہے وہ ہلاک ہونے والے. ہلاک ہونے والے وہ لوگ ہیں جو صلیبی پیغام کو ہر سال سنتے ہیں, ہر سال اس کے اوپر کان لگا کر دیکھتے ہیں, یوٹیوب پر دیکھتے ہیں, ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی غیر قوموں کی قربانیوں کو اپنے گھروں میں فریز کر کر کے بعد میں اس کو ڈیپ فروز کر کر کے باربیکیو بنا کے کھاتے ہیں. پھر بھی وہ غیر قوموں کے اندر رلے گھلے ملے ہوئے ہیں, ان کی جو رسمیں ان کے اندر جڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک نجات یافتہ لوگ ہیں جو مسیح کے کفارے کو, اس کی قربانی کو قبول کر چکے ہیں. وہ ہر ایک چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو, اس کی صلیبی پیغام کو قبول کرتے ہیں. درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے. یا تو ہم نجات یافتہ ہیں, یا تو اس کی صلیب کو قبول کر رہے ہیں, یا تو ہم غیر قوموں کے ساتھ بیٹھ جائیں. صلیب کو قبول کرنا امپورٹنٹ ہے. کسی شعر نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے, پیغام زندگی سناتی ہے صلیب, ایک راہ مستقیم دکھاتی ہے صلیب. انسان براہ الہی سے تھا گرا, اب پھر مقام پاک پر لاتی ہے صلیب. دھندلا تھا مدتوں سے ایک نقش فدا, اب صاف آئینے میں دکھاتی ہے صلیب. ہمارا جو چہرہ بگڑ چکا تھا, جو ہماری شکل بگڑ چکی تھی, اس کو خدا یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر دوبارہ ریفریش کر دیا ہے, اس کو رینیو کر دیا ہے. یہ صلیب کا جو پیغام ہے, یہ ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے. صلیب کا پیغام ہے وہ آج بھی مفت ہے. صلیب کا پیغام جو ہے وہ قدرت کا اور محبت کا پیغام ہے. اور جب ہم صلیب کے پیغام میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر تو ہم کہتے ہیں, میں تو اس کے لہو سے دھل چکا ہوں, اب تو میں گنہگار نہیں رہا, اب تو مجھے کسی اور کفارے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یسوع نے میرا بلیدان, میرا کفارہ دے دیا. اسی صلیب کے اوپر یسوع مسیح نے کہا, جو لوکا کی انجیل 23واں باب اس کی 34 آیت میں لکھا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس کلمے میں 3 خاص باتیں, بڑی شارٹس باتیں ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو غور سے سننا. پہلی بات ہے کہ اے باپ, اس کلمے کو باپ کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے. دوسری بات ہے کہ ان کو معاف کر, معافی کی بات کی گئی ہے. اور اس میں لاسٹ اور تیسری دلیل ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. 3 باتیں اس کلمے کے اندر. اور پہلی بات, اے باپ, مسیح خداوند کا آسمانی باپ کے ساتھ ریلیشن شپ. یہ جو کلمہ ہے یہ ایک دعا بھی ہے, اور اس دعا کا پہلا الفاظ خداوند نے کہا اے باپ. مسیح خداوند اور آسمانی باپ کے بیچ میں یہ ایک گہری محبت اور اعتماد کا اظہار ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی پوری دنیاوی زندگی میں ہر جگہ اپنے آسمانی باپ کا ذکر کیا ہے. یسوع نے اپنی تعلیم دی, جب لوگوں نے ان سے سوال کرتے تھے, جب شاگرد ان سے کوشچن کرتے تھے, وہ جہاں جہاں بھی جاتے تھے وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوتے تھے. جب شاگردوں نے دعا کرنے کے بارے میں بات کی مسیح سے, تو مسیح نے ان کو سکھایا کہ اے ہمارے باپ. جب فقیوں اور فریسیوں سے بات ہوئی تو مسیح نے کہا کہ میں اور باپ تو ایک ہی ہے. جب شاگردوں سے کہا کہ آپ اکثر باپ کے بارے میں بات کرتے ہیں, اے ربی, اے استاد, تو ہمیں یسوع ناصری, تو ہمیں باپ کو دکھا. تو فلپس نے ان سے کہا کہ فلپس, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. دوسری اس کلمے میں بات ہو رہی ہے, وہ بات ہے معافی کی بات. اے باپ, ان کو معاف کر. ٹو فارگیو, فارگیونیس کا پیغام. معافی کا ورڈ کلام مقدس میں more than 100 ٹائم لکھا گیا ہے, آیا ہے بار بار. ٹو فارگیو, فارگیو, فارگیو. اور یسوع مسیح صلیب پر یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں معافی کا پیغام اس دنیا میں لے کے آیا ہوں. یہ جو صلیبی پیغام ہے, یسوع مسیح کا جو لہو بہایا گیا ہے, جو اس کا فدیہ دیا گیا ہے, کیا یہ معافی اگر ہم دیکھیں تو جو اس کو صلیب پر چڑھایا تھا صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو رومن فوجی تھے؟ کیا خدا یسوع مسیح صلیب پر چڑھے صرف ان کو معافی دے رہا تھا؟ یا جو اسرائیلی حکومت تھی ان کو معافی مل رہی تھی اس وقت؟ یا جو وہاں کے فقی فریسی وہاں پہ تھے, جو ریلیجس لیڈرز تھے, ان کو خدا معاف کر رہا تھا؟ وہ ایکچولی میں ہم سب کو معاف کر رہا تھا. اور یہی صلیبی پیغام اس نے ہمیں دیا اور کہا کہ تم معاف ہو چکے ہو. عیسائی 53 باب اور اس کی 12ویں آیت کہتی ہے کہ اس نے خطا کاروں سے شفاعت کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ میڈییٹر بن کر, وہ بیچ میں آ کر, وہ انٹرسیسر بن کر اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے خدا سے دعا کی کہ خداوند, اس کل جہاں کے میں گناہ اٹھائے لے جاتا ہوں, ان سب کو تم معاف کر. اب کوشچن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بنتا ہے, مجھے تھا کہ میں اس کو نکال دوں, لیکن مجھے پاک روح کہہ رہا ہے کہ مجھے بتانا ہے کہ کیا خدا صرف معافی دینے والا ہے, سزا کا کوئی انجام نہیں؟ کیا خدا صرف معافی دینے والا ہے, سزا کا کوئی انجام نہیں؟ اس کا صرف اور صرف آنسر ہے کہ مسیح کی صلیب
ہر ایک کو وہاں پر سزا پڑے گی. جو صلیب کے نیچے آئے گا, جو صلیب کے پیچھے چلے گا, جو صلیب پر نگاہیں رکھے گا, اس کے اوپر سزا کا حکم ہے. You are free in Christ. Hallelujah. اس کلمے کی آخری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو ابلیس جو ہے he is very tricky person, اور وہ جو ہے نا ہمیں گمراہ کر کے رکھتا ہے کہ کسی طرح اس کو میں ہر چیز نارملائز کر کے دکھاؤں اور یہ جو ہے سمجھے کہ جو یہ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس ابلیس کی ٹرک کو جس دن ہم سمجھ گئے نا تو اس دن ہماری زندگی راستی ہو جائے گی. یہ ٹرک جو ہے نا یہ خدا کا لہو ہی آپ کو سکھا سکتا ہے. تو جب آپ جہاں جائیں تو اپنے برے کے خون کو مانگے خدایا کہ مجھے اس ابلیس کے راستوں سے, ابلیس کی باتوں سے چھڑا. اور صلیب پہ جو پیغام ہے یہی پیغام ہے کہ ہمیں ہولی اسپرٹ کی پریزنس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. ہمیں یسوع مسیح کے لہو کو بار بار مانگتے رہنا ہے. ہمیں مسیح کی راہوں پر چلتے رہنا ہے, کیونکہ ہم بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں, لیکن جب پاک روح کی حضوری کو مانگتے ہیں تو وہ ہمیں آئے بہائے بتاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو بھائیوں اور بہنوں, میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آج آپ کی روحانی آنکھیں کھل چکی ہیں؟ کیا آج ہم بھی کلام کے آئینے میں اتر کر جو ہے مسیح کے اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج ہم صلیب کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھنے کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا آج ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں جیسے ہمارے لیڈر نے کیا؟ کیا آج ہم بھی صلیب کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ تو عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت کہتی ہے, تو آؤ سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ خدا کے پاس چلیں, جن کے دل برے ارادوں سے پاک کر دیے گئے ہیں اور جسم صاف پانی اور لہو سے دھل چکے ہیں. قادر خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے.